الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے کہ اے مولا کریم، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور خیر اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ جس مبارک ہستی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا جہان کا سارا نظام سجایا، یہ دنیا جہان کا سارا نظام بنایا، سارا نظام قائم کیا، جب وہ ہستی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی واپس لوٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے تو اس میں برکت پیدا فرما۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمان پہ بلایا، جنت اور دوزخ کا سارا نظام دکھایا، عرش معلیٰ کا سارا نظام دکھایا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں، تمام نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کا سارا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ جتنے بھی پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے اس طرح کا مقام کسی نبی کو نہیں ملا۔
یہ مقام اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر تاجدار مدینہ عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا مانگی کہ اللہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے خیر اور سلامتی والا معاملہ فرما۔ تو شعبان کے مہینے میں شب برات کا اعلان کر کے اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان کیا اور عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا صلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اتنی بڑی نعمت عطا کی، اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا کہ رمضان المبارک تو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کے خزانوں کو حاصل کرنے کا مبارک مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس سے بڑا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا، معراج کروایا، اس سے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس سے پیچھے ایک پورا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے کیا بیگانے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک اپنے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائیں، اپنے چچاؤں نے تکلیفیں پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں نے، اپنے عزیز و اقارب، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی زندگی گزاری، 40 سالہ زندگی، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں پہنچائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی تکلیفیں کسی نبی کو کسی نے دی کہ جیسی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر برداشت کرنی پڑی۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طیف کا سفر ہے وہ تکلیف ایک طرف ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ ستایا، اور اسی رجب کے مہینے میں ایک آدمی پہلے ہی اپنے لوگوں کے حالات اور معاملات کی وجہ سے دنیا دار آدمی جب پریشان ہوتا ہے، نبی تو نہیں پریشان ہوتا، نبی کی نگاہ، نبی کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، نبی کا یقین ہے کہ جو میں اعمال کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے ہے۔ لیکن عام مسلمان آدمی، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام کا ایمان تو سب سے بڑھیا ایمان ہے۔ ایک عام آدمی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک عام آدمی اس کو جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے، تو عام آدمی جو ہوتا ہے پھر اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انبیاء علیہ السلام ہر تکلیف کو برداشت کرتے اور مسکرا کے برداشت کرتے۔ اس لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اور اس رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے اور پہنچے۔ ایک حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی بیوی ہے، سب سے پہلی زوجہ ہے، سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رشتہ ہوا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، علماء کرام فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ جب انتقال ہوا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت ان کی عمر جو وہ 65 سال تھی۔ تو گویا کہ یہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زوجہ محترمہ کے ساتھ گزارے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو ایک عام آدمی اپنے اس کی بیوی جب انتقال کر جاتی ہے، اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ایسے معاملات ہیں، یہاں تک اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرب کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دلاسا دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہے، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر اسی رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، ان کا انتقال بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ تکلیف پہنچانا چاہتے، لیکن ابو طالب کی وجہ سے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ تکلیف پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے، لیکن ابو طالب کی وجہ سے لوگ ان کا حیا کرتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے قبیلے کے اندر وہ بڑے سردار تھے، ان کا ایک مقام تھا۔ ان کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر گویا کہ مشرکین مکہ کو اور کھلی چھٹی مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مرضی راستہ روکنا چاہیں راستہ روکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمے رجب کے مہینے میں آئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ایک دنیا دار آدمی کی مثال ہے، مجھے یا آپ کو کسی آدمی کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے بعد جب بندے کو کوئی انعام ملتا ہے تو بندہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، سارے درد بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یار جو تکلیفیں تھیں مجھے یاد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اتنی بڑی اللہ نے مجھے دولت دے دی ہے۔ جب انسان کو اچھی چیز ملتی ہے انسان اپنی تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اپنے پاس بلوایا اور یہ مقام عطا فرمایا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی حسرت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے گزارش کی، اے باری تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ آپ کا کام نہیں ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ مقام یہ شرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے، اپنے پاس بلوایا۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، اس خوشی کے اندر سب بھول گئے کہ اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا جو کسی نبی کو ایسا نہیں دیا، کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو ایسا مقام پہلے نہیں دیا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے نبی سارے رسول برحق ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی نبی کا نہیں ہے، وہ کسی پیغمبر کا نہیں ہے، وہ کسی رسول کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 313 رسول بھیجے، ان سارے 313 رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ 1,24,000 نبی بھیجے، سارے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، انسان کو جب تکلیف آتی ہے پھر اس پر اللہ پاک جب خوشی عطا فرماتے ہیں پھر وہ تکلیفیں انسان کو بھول جاتی ہیں۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ان تکلیفوں پر اجر اور ثواب دنیا کے اندر ہی اللہ پاک ان کو جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس کا صلہ اللہ پاک دنیا کے اندر ان کو دکھا دیتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے علماء کرام ہیں، کتنے سارے ایسے علماء مفتیان کرام، اللہ کے ایسے ولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، صحابہ کی ناموس کی خاطر، اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس کی خاطر ان کو تکلیفیں پہنچائیں گی، ان کو بے گناہ جیلوں کے اندر ڈالا گیا، اس لیے کہ یہ سچی بات کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی، حق والوں کی، جو سچائی پہ چلنے والے ہیں، ان کی مخالفت آج نہیں ہو رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہو رہی تھی۔ حق والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، جو سچی بات کرے لوگ اس کی زبان کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی
رہنمائی کر رہے ہیں، بھائی جس راستے پر، جس ڈگر پر تم چل رہے ہو یہ راستہ غلط ہے، اس کو تم اختیار نہ کرو، جو میں تمہیں کہتا ہوں دنیا کے اندر بادشاہ بنو گے، آخرت میں بادشاہ بنو گے، وہ میرا راستہ اختیار کرو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو علماء حق یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سب کی عزت کرنا یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی صحابہ کی عزت نہیں کرتا اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو اہل بیت اطہار کی عزت نہیں کرتا اس کا دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی اس آدمی کے بارے میں جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ جو سامعین محترم، علماء کرام نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، کس کی خاطر؟ کوئی زمین کا، کوئی جائیداد کا، کوئی پیسوں کا چکر نہیں تھا۔ صحابہ کی عزت کی بات کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ناموس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جیل میں ڈالا گیا، وہ خود فرما رہے ہیں مجھے جیل میں ڈالا، جب جیل میں ڈالا تو حافظ نہیں تھے، جب جیل میں ڈالا تو حافظ نہیں تھے، 112 دن کے بعد جب جیل سے باہر نکلے تو حافظ قرآن بن کے نکلے تھے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ جیل کے اندر جا کر کوئی عام شاید لوگوں کو پروٹوکول ملتا ہو، علماء کرام کو کون دیتا پروٹوکول؟ جی 112 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا، اور مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک عام آدمی، ایک گنہگار مسلمان تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زیارت ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی تکلیفیں بھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار روز یہ کام کرو۔ ایک آدمی کو روزانہ مارا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، صحابہ کی زیارت ہو رہی ہے، اس آدمی کو تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اس آدمی کو تکلیف یاد نہیں رہتی۔ تو سامعین محترم، اسی صحابہ کی ناموس اور صحابہ کی عزت کے بارے میں اسمبلی کے اندر جو بل پیش ہوا، ہر مسلمان کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی ناموس کی عزت، اہل بیت اطہار کی عزت کرنا یہ ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ازواج مطہرات کی عزت اور عظمت پر، اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت پر اپنی جان قربان کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت صحابہ کی، ان کے خلاف جو بات کرے ان کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک قانون بنا ہوا تھا، لیکن وہ قانون کیا تھا کہ صرف 3 سال سزا ہے۔ جو آدمی صحابہ کرام کی عزت کے بارے میں، ناموس کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ان کو 3 سال کی سزا ہے۔ وہ 3 سال کی جو سزا تھی اس میں کیا تھا؟ بندے نے گستاخی کی، جیل کے اندر گیا، دوسرا بندہ آیا، پیسے دیے، ضمانت کروائی، چلو پھر باہر۔ اب قانون کی میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اب تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جو آدمی توہین کرے گا صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، امہات المؤمنین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو توہین کرے گا 10 سال اس کو سزا ملے گی، اور فرمایا کہ زیادہ یہ کم از کم سزا ہے، اور فرمایا کہ اس آدمی کو پھر اس کی ضمانت بھی قبول نہیں ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ سزا فرمایا کہ وہ عمر قید اس کو جو ہے وہ جیل کے اندر رہنا پڑے گا۔ اب اس میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بھئی میں تو کہتا ہوں بھئی 50 سال کر دو، 50 سال بھی کم ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی یہ میرا قانون نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اس قانون پر عمل درآمد کروانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں، حضرات حسنین کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جو آدمی توہین کرتا ہے، یہ
हुकूमत वक्त का काम है उस आदमी को सरेआम सजा फांसी दे। हम तो कहते हैं बस सजा उसको दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उसको है जिसके दिल के अंदर चोर बैठा हुआ है। आम पब्लिक में आकर कहते हैं, आम मीटिंग होती उसमें कहते हैं भाई हम आपके साथ हैं। जो सहाबा की तौहीन करे उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, जो सहाबा की इज्जत के खिलाफ को बात करे उसमें भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब कानून बनने की बारी आती है उनको पता यहां हम फंसने वाले हैं। भाई मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो कहता हूं 10 साल क्या भाई 100 साल इसका आप कैद लगाओ। देवबंद मकतब फिक्र, बरेली मकतब फिक्र, अहले हदीस मकतब फिक्र, इन तीनों मकतब फिक्र में से किसी को कोई इतराज नहीं है। हम कहते भाई 50 साल क्या 100, हम कहते हैं उसको पूरी जिंदगी जेल में रखो, उस बंदे को फौरन जो है सजा मौत दो। लेकिन ये काम हुकूमत वक्त जो है उसका है, कोई किसी आम आदमी का काम नहीं है ये, कि कोई आम आदमी इस कानून को हाथ में ले, नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और फिर ये कहना कि भाई ये कानून हम पास नहीं होने देंगे, ये कानून पास होना ये ना होना ये किसी आदमी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का मामला है। जब अल्लाह पाक चाहेंगे, अल्लाह की जात ने चाहा तो यह कानून असेंबली से पास हुआ, अल्लाह की जात चाहेंगे तो यह कानून सेनेट से पास होगा। इसमें किसी मकतब फिक्र का नाम नहीं है कि भाई देवबंद का है या अहले हदीस का है या बरेली मकतब फिक्र का है या अहले तशय्युअ का है। किसी इस बेल के अंदर किसी फिरके का नाम ही नहीं है। जब किसी का नाम ही नहीं है फिर मैं क्यों कहूँगा ये मेरे खिलाफ है। ये तो कहो ना भाई मेरा नाम उसका जिक्र किया गया है, फिर मुझे तकलीफ होना कि भाई आपने मेरा नाम क्यों लिया है। भाई इसमें सबको कहना चाहिए भाई जो सहाबा की तौहीन करे उसको भाई हुकूमत उसको सजा दे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब इंसान पर हालात आते हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानी आती हैं, फिर अल्लाह ताला उसको उसका नेम और बदल भी देते हैं। आज मेरे बाप को, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को कोई बुरा कहता है तो मैं उसका बदला लूंगा। आपके घर वालों को कोई बुरा कहता है, आपके बाप को कोई बुरा कहता है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या सहाबा कराम जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज मैं और आप मुसलमान हैं, क्या सहाबा ऐसे लावारिस है कि जिसका दिल करे मुंह फाड़ के जो मर्जी कहता रहे। भाई जब मेरे बाप की हैसियत है, आपके बाप की हैसियत है, मेरे बच्चों की हैसियत है, आपके बच्चों की हैसियत है, क्या सहाबा कराम, उलमा कराम फरमाते हैं जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं, सहाबा कराम का जिक्र कुरान में ऐसे चमकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस के अंदर सहाबा कराम का जिक्र ऐसे चमकता है कि जो अल्लाह की ज़ात को जो शख्सियत महबूब है वो कि हमें महबूब नहीं है, ईमान का तकाजा है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बरकत से ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की, नामूस की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की, अहले बैत अतहार की इज़्ज़त करना यह हर मुसलमान आदमी की जिम्मेदारी है। और जो आदमी इसके बारे में गुस्ताखी करता है, यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, उस पर एक्शन ले, उस पर नोटिस ले, ताकि किसी आदमी को ऐसी खराफात करने की इजाज़त ही न हो। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब सुनते अता फरमा लें।